بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. گزشتہ درس کے اندر اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ کفار جہاں کہیں پر بھی ہوں ایمان والوں کے دوست نہیں ہو سکتے. مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کافروں کے ساتھ قلبی تعلق رکھیں، دلی محبت کا اظہار کریں. دلی تعلق رکھنا جس کو حدیث مبارکہ کے اندر عربی کے اندر مودت کہا جاتا ہے، موالات کہا جاتا ہے، قلبی تعلق کا رکھنا، دلی اعتبار سے کافروں کے ساتھ دوستی رکھنا، اس کی ایمان والے کو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں. البتہ شریعت مطہرہ نے یہ بات کہی کہ اگر کافر ایسا ہو کہ جو تمہارے دین کے بارے میں، تمہاری دنیاوی ضرورتوں کے مقابلے میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہ بنتا ہو، ایسا شخص نہ ہو کہ جو اللہ رب العزت کے دین کے معاملے میں تمہارے لیے رکاوٹ بن رہا ہو، اور نہ ہی ایسا شخص ہو جو تمہارے لیے کسی قسم کے شر کا ذریعہ بن رہا ہو، تو ایسے فرد کے ساتھ رسمی تعلقات کا رکھنا، حال چال کا پوچھنا، خوشی غمی میں شریک ہو جانا، اس کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے. البتہ اگر کوئی کافر ایسا ہو جو کسی بھی مسلمان کے لیے دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہو، ایسے شخص کے ساتھ سلام دعا کا تعلق بھی رکھنا شریعت مطہرہ نے اس سے منع کیا. ہاں، اگر دفع شر کی خاطر اس شخص کے شر سے بچنے کے لیے کبھی آتے جاتے اس کو سلام کر لیا، کوئی بات کر لی تاکہ اس کے شر سے میں محفوظ رہوں، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر اگر ایمان والوں کو ان کے ایمان میں نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے، اس سے تعلقات نہیں رکھنے. اور اگر وہ ایمان والوں کو ان کے ایمان کے اندر نقصان پہنچانے کا ذریعہ نہیں بن رہا، تو اس سے ظاہری اعتبار سے سلام دعا کی حد تک تو تعلق رکھا جا سکتا ہے.
لیکن اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھ کے دلی اعتبار سے قلبی محبت کا تعلق رکھا جائے، اس سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اس معاملے میں پریشان نہ ہو کہ یہ کافر تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ دو شرطیں ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر صبر اختیار کرو اور تقوی والی زندگی گزارو، پرہیزگاری والی زندگی گزارو گے تو یاد رکھو اللہ کی مدد تمہارے ہی ساتھ ہے، اللہ رب العزت تمہیں ہی کامیاب اور کامران فرمائیں گے۔ اسی موضوع کو لے کر، اسی بات کو لے کر اللہ رب العزت آگے تفصیلی ذکر فرما رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم بہت زیادہ کمزور تھے اور اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی تھی۔ جیسے اللہ رب العزت نے تمہاری پہلے مدد فرمائی، اللہ رب العزت آئندہ بھی تمہاری مدد فرما سکتے ہیں، فرماتے رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم تقوی بھری زندگی گزارو، گناہوں سے بچنے والی زندگی اختیار کرو، صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ یہ دو شرائط ہوں، اللہ آئندہ بھی تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے دو واقعات کا ذکر یہاں پہ فرمایا، اور وہ دونوں کے دونوں دو اہم ترین غزوات ہیں جن سے تقریباً ہر مسلمان واقف ہے۔ ایک کو کہتے ہیں غزوہ بدر اور ایک کو کہتے ہیں غزوہ احد۔ اللہ رب العزت نے دونوں کا ذکر کیا۔ غزوہ بدر کا ذکر بہت مختصر انداز میں ہے اور غزوہ احد کا ذکر تفصیلاً ہے۔ غزوہ احد کا اللہ رب العزت نے پہلے ذکر کیا۔ ترتیب تو یہ ہے کہ 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوئی اور 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوئی۔ غزوہ احد بعد میں ہے، بدر پہلے ہے، لیکن چونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے ابتداءً احد کا واقعہ کا تذکرہ کیا، لہٰذا پہلے اس کی تفصیلات ذکر کی جائیں گی۔ بدر کے میدان میں جس وقت پہ مسلمانوں کو کافروں کو شکست ہوئی اور مسلمان غالب آ گئے، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے بھاگے۔ اب وہاں پر جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد بہت زیادہ غم میں تھے، غصے میں تھے، بس نہیں چل رہا تھا کسی طریقے سے مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ بھرپور انداز میں تیاری کر کر یہ دوبارہ لوٹے اگلے سال مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے، اور یہ پہنچے ہیں احد کے میدان کے اندر۔ یہ احد جو ہے یہ 2 سے 3 میل کے فاصلے پہ ہے مدینہ منورہ سے۔ اس پہاڑ، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے احد، اسی کی وجہ سے اس علاقے کا نام بھی احد پڑ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کے بارے میں فرمایا الاحد یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس پہاڑ کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں پر جب پہنچے، جب کافروں کا لشکر آیا تو کافروں کی تعداد 3000 تھی۔ ان 3000 کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں نے نکلنے کا ارادہ کیا۔ جب نکلے ہیں تو اس وقت پر یہ 1000 افراد تھے، اور جب غزوہ احد کے لیے احد کے مقام پر پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد ان میں 300 منافق تھے جو وہاں سے لوٹ گئے کہ ہم آگے نہیں جا سکتے۔ اس کا تفصیلی ذکر بھی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو بقیہ افراد بچ گئے 700۔ یہ 700 افراد تھے مسلمانوں کے، اور ان کے مقابلے میں کافروں کی تعداد 3000 تھی۔ گویا 3 گنا سے بھی زیادہ کفار تھے اس وقت پر جو مسلمانوں کے خلاف آئے تھے۔ مسلمانوں میں سے بعض صحابہ وہ تھے جنہوں نے بدر کے اندر شرکت کی تھی، بدر کی لڑائی میں شریک تھے، جہاں پر بے سر و سامانی کا عالم تھا، نہ اپنے پاس کوئی لڑنے کے لیے ہتھیار تھا، نہ سواریاں پراپر موجود تھیں، نہ لشکر موجود تھا، افراد کی بھی قلت تھی، اسلحے کی بھی قلت تھی، سواریوں کی بھی قلت تھی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ جگہ بھی مسلمانوں کے لیے سوٹیبل نہیں تھی لڑائی کے لیے۔ ان سب کے باوجود اللہ نے وہاں پر فتح عطا فرمائی تھی۔ اب ان میں سے بعض افراد کے دل میں یہ بات آئی کہ اچھا، جب وہاں پر ہم اتنی بے سر و سامانی میں جیت چکے ہیں جنگ، تو اس کا مطلب ہے آج کا میدان تو ہمارے نام پر ہے۔ آج تو ہم کفار کو بتائیں گے کہ ہم آج پچھلے کے مقابلے میں آج زیادہ بہتر پوزیشن کے اوپر ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس بات کو دل کے اندر سوچا اور اس پہ فیصلہ کیا کہ جی آج تو ہم کفار کو خوب مزہ چکائیں گے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس احد پہاڑ کے قریب ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا، اس ٹیلے کے اوپر 50 افراد کو مقرر فرمایا۔ ان افراد کا جو امیر تھے وہ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو فرمایا کہ آپ نے ان 50 افراد کی قیادت کرنی ہے اور اس ٹیلے کے پاس آپ نے رہنا ہے۔ جنگی اعتبار سے بہت امپورٹنٹ جگہ ہے، بہت اہمیت حاصل ہے اس جگہ کو۔ کچھ بھی ہو جائے، جب تک میرا حکم نہ آئے اس وقت تک آپ نے اس جگہ کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل۔ 50 افراد کو وہاں پہ مقرر فرمایا، باقی کو صف ترتیب دی۔ اب جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے موقع پہ، جنگ کے موقع پہ ترتیب دے رہے تھے، قرآن کریم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ترتیب کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر گھر سے باہر نکلے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے، حجرہ عائشہ میں۔ جب یہ غزوے کا موقع آیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے نکل کر احد کے میدان میں پہنچے تھے۔ تو وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے تھے۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ بیان کر رہے تھے، بتا رہے تھے، نشاندہی کر رہے تھے جنگ لڑنے کی جگہوں کی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں صحابہ کو متعین فرمایا، تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے یہاں پہ کھڑے ہونا ہے۔ گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر مورچہ زنی فرما رہے تھے، مورچے قائم فرما رہے تھے کہ کس نے کہاں پر کھڑے ہو کے لڑنا ہے۔ یہ پوری ترتیب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا کہ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ ایمان والوں کو ان کی لڑائی کی جگہ بتا رہے تھے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جگہوں کو متعین کر دیا تو اتنے میں منافقین کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے یہ بات کہی کہ آپ ہمیں خامہ خواہ میں اٹھا کے یہاں پہ لے کے آ گئے، ہمیں تو یہاں دور دور تک کوئی لشکر ہی نظر نہیں آتا۔ چونکہ بدر کے میدان میں مسلمان بعد میں پہنچے تھے اور جگہ ان کے لیے بہتر نہ تھی وہاں کی، اس لیے احد کے میدان میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو وہاں پر پہنچا دیا، لشکر کو پہنچا دیا، تاکہ ہم بہترین جگہ پہ قبضہ کر سکیں اور جگہ کو اپنے استعمال میں لے سکیں۔ تو یہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ کافر کوئی موجود نہیں ہے تو باتیں بنانے لگ گئے، موقع مل گیا ان کو، باتیں بنانے لگے، جی آپ تو ہمیں اپنے گھروں سے ویسے ہی اٹھا کے لے آئے ہیں، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، کس سے ہم لڑائی کریں گے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جو کوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اس طرح سے جاتا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکا نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ 300 افراد وہاں سے نکل گئے۔ جب یہ نکل کے جانے لگے تو اسی وقت پر 2 قبیلے اور تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو حارثہ اور دوسرے کا نام تھا قبیلہ بنو سلمہ۔ یہ آج جو مسجد قبلتین جہاں پر ہے اس کے قریب ہی ان کا ٹھکانہ تھا، مدینہ منورہ کے اندر۔ یہ 2 قبیلے کے افراد تھے جو پکے سچے مومن تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی تعداد یہاں سے نکل کے جا رہی ہے تو دل میں خیال آیا کہ جب یہ سب جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے جاتے ہیں، یہاں پر تو واقعی کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ابھی دل کے اندر یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ اچانک ان میں سے ایک نے یہ بات کہی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت تھی، جب انسان صحیح معنوں میں ایمان دل کے اندر رکھتا ہے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اگر چلے جاتے تو ضائع ہو جاتے۔ ان کے دل میں فوراً یہ بات آئی، انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ دیکھو یہ بات بتاؤ، ٹھیک ہے یہ 300 افراد جا رہے ہیں، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخص الخواص، سب سے زیادہ قریبی افراد کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معلوم کرو یہ جا رہے ہیں یا ٹھہر رہے ہیں۔ معلوم کیا تو پتہ چلا نہیں ہے تو ٹھہر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جب اتنے بڑے بڑے صحابہ ٹھہر رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں جانے والے؟ اللہ رب العزت اسی کی طرف نشاندہی فرماتے ہیں، اذ ہمت طائفتان منکم، جب فیصلہ کر لیا تم میں سے ایک گروہ نے، 2 گروہوں نے، ان تفشلا، کہ وہ دین اسلام سے پھسل جائیں۔
انہوں نے اس بات کا فیصلہ اپنے طور پہ کر لیا تھا کہ ہم واپس جا رہے ہیں، ہم پھسل جائیں گے۔ واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا دوست تھا، اللہ ان کے اوپر مہربان تھا، اللہ اپنی دوستی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ رب العزت پر ہی ایمان والے افراد بھروسہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ رب العزت نے ان کو سیدھی راہ دکھلا دی۔ علماء نے لکھا کہ دیکھیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر اعتماد کرنا انسان کے ایمان کو بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ صحابہ شخصیت ہی ایسی ہے، ان کی ذات ہی ایسی ہے، بالخصوص خلفائے راشدین، کہ ان کو انسان اپنے لیے تقلید کا ذریعہ بنا دے، ان کے پیچھے اپنے آپ کو اندھا دھند کھڑا کر دے، صحابہ کے عمل کو اپنے لیے بنیاد بنا دے، اپنی عقل کو ایک طرف رکھ لے، تو یہ انسان کے ایمان کو بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بچ وہی شخص سکتا ہے ما انا علیہ واصحابہ، جو احادیث مبارکہ مجھ سے لے اور مانا میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے لے، وہ شخص ایمان کو بچا کر دنیا سے جا سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ جتنے افراد ہیں وہ نجات نہیں پا سکتے۔ تو بہرحال انہوں نے صحابہ کو دیکھا، اور جب دیکھا کہ بڑے بڑے کبار صحابہ یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو یہ بھی وہاں پہ ٹھہر گئے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے اللہ رب العزت ہی کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، لہٰذا ایمان والوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اب یہاں پر لڑائی شروع ہو گئی۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمان بڑے جذبے کے اندر تھے، بڑے جوش کے اندر تھے، انہوں نے کفار کو مار بھگایا۔ اب کفار جب بھاگنا شروع ہوئے تو اپنا مال دولت جو کچھ تھا، گھوڑے کے اوپر اسلحہ بھی بہت سارا تھا، بہت سو نے سواری کے جانوروں کو چھوڑا، پیدل بھاگنا شروع ہو گئے۔ بہت سارے وہ تھے جنہوں نے اپنی سواری کے جانور پر جو سامان لدا ہوا تھا ان کو وہاں پہ گرایا، تاکہ ویٹ کم ہوگا تو گھوڑا تیزی سے بھاگے گا۔ انہوں نے اوپر جو سامان تھا وہ سارا سامان نیچے پھینکا اور اپنے سواریوں کو لیا اور وہاں سے بھاگے۔ اب یہ جو اتنا مال و دولت چھوڑ کے جا رہے تھے، تو یہ صحابہ جو تھے یہ پیچھے ان کو جمع کرنے لگ گئے جو ان کو بھگا رہے تھے۔ جب انہوں نے بھاگنا شروع کیا تو پیچھے افراد نے اس مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کیا۔ یہ جو 50 صحابہ تھے جو ایک ٹیلے کے اوپر موجود تھے، ان میں سے بعض کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم نے یہاں پہ ٹھہرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ میرا حکم نہ ہو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جنگ کی حد تک ہی تھا، اس سے زیادہ تو نہیں تھا۔ جنگ ختم ہو گئی، لہٰذا چلو نیچے چلتے ہیں، اپنے بھائیوں کی کچھ مدد کریں اور مال غنیمت اکٹھا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر لشکر تھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک میرا حکم نہ آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ابھی تک حکم نہیں دیا۔ اب یہاں پر صحابہ کی دو رائے بن گئیں۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو کہی ہے، مگر اس بات کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جنگ رک جائے، جنگ کے میدان سے کافر بھاگ جائیں، وہ بھاگ چکے ہیں۔ اکثریت کی رائے یہ ہوئی، چنانچہ 50 میں سے 40 افراد نیچے اتر گئے۔ 10 افراد تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ٹیلے پہ کھڑے رہے، باقی نیچے اتر گئے مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے۔ واقعہ آگے بھی ذکر ہوگا، بیچ درمیان میں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ آج بعض ناسمجھ قسم کے لوگ، بے وقوف قسم کے لوگ، جن کے پاس رتی برابر بھی عقل لگتا ہے موجود نہیں ہے، وہ یہ باتیں کہتے ہیں جی وہ تو لوٹ مار کرنے کے لیے نیچے اتر گئے تھے۔ یاد رکھیے گا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، صحابہ کے دلوں کو اللہ رب العزت نے پاک کر رکھا ہے۔ قرآن کریم جگہ جگہ شاہد ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے صحابہ کے دلوں کو نافرمانی سے پاک کر رکھا ہے۔ یہ نافرمانی نہیں تھی، یہ مال و دولت کی ہوس نہ تھی، اور اس وجہ سے بھی نہ تھی کیونکہ مال غنیمت ایک مشترکہ چیز ہوتی ہے، کسی انسان کو ملتی نہیں ہے ایسے، بلکہ مال غنیمت وہ ہے جو بیت المال میں جا کر جمع ہوتا ہے، اس کی پوری ایک ترتیب ہے۔ کسی بھی فرد کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ اس میں سے سوئی برابر بھی کوئی چیز لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے مال غنیمت میں سے جوتے کا تسمہ بھی اٹھا لیا، کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ تو عام بندے کے لیے اجازت نہیں ہے، تو وہ اپنے لیے مال اکٹھا نہیں کر رہے تھے، یہ ناسمجھی کی بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے، احادیث مبارکہ اور مسائل کو نہ سمجھنے کی بات ہے۔
یہ مال اکٹھا نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے تھے تاکہ یہ مال ایک جگہ پہ اکٹھا ہو سکے سہولت کے ساتھ۔ بہرحال انہوں نے جب ان میں سے 40 افراد اتر گئے، یہ جو لشکر بھاگ رہا تھا ان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو اس وقت تک اسلام نہیں لے کے آئے تھے۔ دور سے انہوں نے دیکھا کہ وہ مورچہ جو سب سے زیادہ اہم تھا مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنا رخ پلٹا اور پیچھے سے اس پہاڑی کے اوپر حملہ کیا۔ اور صرف حملہ ہی نہیں کیا، وہاں پیچھے سے اپنے لشکر کے ساتھ حملہ کیا، اور جو لوگ بھاگ رہے تھے ان کو آواز دی کہ ہم نے مسلمانوں پہ پیچھے سے حملہ کر دیا ہے، تم بھی رک جاؤ اور دوبارہ حملہ کرو۔ اب یہاں سے بھی کفار مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، دونوں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا گیا۔ اب یہ جو وقت تھا یہ بڑا مشکل وقت تھا، خوب دونوں طرف سے کفار مسلمانوں سے لڑائی کر رہے ہیں، اور مسلمان جو صف بند کے کھڑے ہوئے تھے، صف باندھ کے کھڑے ہوئے تھے، ان کی صفیں بکھر گئیں۔ ان صفوں کے بکھرنے سے دھول مٹی بھی بہت اڑنا شروع ہو گئی، اور اتنا قسمہ پرسی کا عالم تھا، اور اتنی چیزیں آپس میں خلط ملط ہو چکی تھیں، صفیں اتنی زیادہ بکھر چکی تھی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم تلوار جس پہ چلا رہے ہیں یہ کافر ہے کہ مسلمان ہے۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ بھی اسی غزوے کے اندر شہید ہوئے ایک مسلمان کی تلوار سے، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ جو تلوار ہم چلا رہے ہیں اس کا یہ تلوار مسلمان پر چل رہی ہے کہ کافر پہ چل رہی ہے، پتہ بالکل نہیں چل رہا تھا۔ تو بہرحال حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ اس میں سختی کا معاملہ پیش آیا، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ کی اس میں شہادت ہوئی۔ ان 70 صحابہ میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، جن کی شہادت کا ایک دل خراش واقعہ ہے۔ بہرحال اسی غزوے کے درمیان میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی زخم آئے، پتھر لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 دندان مبارک جو تھے وہ بھی اس کے اندر شہید ہوئے، اور خون بھی خوب بہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور یہ افواہ بھی اس وقت پہ پھیل گئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ اب جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنی جو ساری کی ساری طاقت تھی، جذبہ تھا، وہ ایک دم سارا کا سارا بیٹھ گیا، یہ کیا ہو گیا۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان کروایا، اور مسلمانوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ موجود ہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے میدان میں ہیں، مسلمانوں کو بلا رہے ہیں۔ سارے ایمان والے اکٹھے ہوئے، انہوں نے دوبارہ جم کر حملہ کیا۔ اس مرتبہ کفار کو منہ کی کہانی پڑی اور وہ پھر وہاں سے بھاگے، اور آخر میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جس کا خلاصہ یہاں پر پیش کیا گیا۔ ان آیات کو اللہ رب العزت نے آگے پھر ذکر فرمایا ہے۔ درمیان میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری کے اندر پیش آیا۔ یہ بدر ایک میدان کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 80 میل دور ہے، 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پر ایک شخص رہا کرتا تھا، اس کا نام تھا بدر ابن قیس ابن صباح، نام اس کا بدر تھا۔ اس نے یہاں پر ایک کنواں کھدوایا تھا لوگوں کے لیے پانی پینے کا ذریعہ بنے، چونکہ خیر کا کام کیا تھا، نیکی کا کام کیا تھا، لہٰذا اس کی وجہ سے پورے علاقے کا نام بدر پڑ گیا۔ اس بدر کے میدان میں مسلمانوں کو اپنی ہجرت کے بعد کی پہلی جنگ لڑنی پڑی۔ یہ پہلا جہاد تھا جو مسلمانوں نے یہاں پر کیا۔ اس جہاد کا بھی ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ تھا جو ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو روکنے کا حکم دیا تھا۔ اب جب صحابہ اس کو روکنے کے لیے گئے، اس سے بات چیت کرنے کے لیے گئے، تو اس کو جب اطلاع ہوئی تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں اس نے اطلاع بھجوا دی کہ مسلمان مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تم یہاں سے اپنی طاقت کے ساتھ آؤ۔ چنانچہ مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے تیاری کی، جنگ کی، 1000 افراد کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ جب قریب پہنچے تو ابو سفیان کو پتہ چلا کہ اچھا مسلمان لڑائی کے لیے تو میرے پاس آئے نہیں تھے۔ اس نے اپنے لشکر والوں کو اطلاع کی کہ دیکھو مجھے پتہ چلا ہے کہ مسلمان لڑائی کا ارادہ ان کا نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ ان قریش مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، ہم اتنی تیاری کر کے، جنگ کی تیاری کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، ساری تیاری کر کے ہم یہاں پہ آ چکے ہیں، اب تمہیں واپس جانے کا کہہ رہے ہو۔
ہم تو واپس نہیں جائیں گے، ہماری تو کافی عرصے کی خواہش ہے کہ ہم ان کو تہس نہس کر سکیں، یہ تو سارے وہ ہیں جو ہمارا شہر چھوڑ کے گئے ہیں، انہوں نے ہمیں بدنام کیا ہے، ہم ان سے اپنی بدنامی کا پورا بدلہ آج لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں سے کوچ کریں اور کافروں سے ایک جگہ پہ ملاقات ہوگی۔ بدر کا میدان تھا جہاں پر مسلمان اور کفار آپس میں آمنے سامنے ہوئے۔ اس میدان کے اندر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تعداد تھی 312 صحابہ تھے، خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، تو ایک فرد وہ ہو گیا، کل ملا کے یہ 313 افراد تھے جن کا لشکر تھا، اور یہ انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں تھے۔ 17 رمضان المبارک تھی، روزے سے تھے مسلمان، اور اس روزے کی حالت میں جہاد کا حکم ہوا، جمعے کا دن تھا۔ 313 افراد کے پاس کل 8 تلواریں تھیں، 6 زرہیں تھیں اور 70 اونٹ تھے۔ 70 اونٹ آپ یوں سمجھ لیں کہ کم از کم بھی ایک اونٹ کے اوپر 3 افراد آتے ہیں، چنانچہ تقسیم یہی ہوئی کہ ہر اونٹ پر 3 افراد سوار ہوں گے، ایک وقت میں ایک ہوگا، پھر دوسرے کی باری آئے گی، پھر تیسرے کی باری آئے گی۔ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک فرمایا۔ یہ 2 افراد نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری باری ہوگی میں اونٹ پہ سوار ہوں گا، جب علی کی باری ہوگی تو علی سوار ہوں گے، جب اسید کی باری ہوگی تو اسید سوار ہوں گے۔ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ میں پیدل بھی چل سکتا ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی باری پر سواری فرمائی اور باقی وقت پیدل چلے۔ ان قسمہ پرسی کے حالت میں مسلمان میدان بدر کے اندر اترے ہیں۔ اب جب یہاں پہ پہنچے ہیں تو ایک جگہ وہ تھی جو پتھریلی علاقہ تھا، سخت جگہ تھی، اور ایک جگہ وہ تھی جہاں پر ذرا مٹی نرم تھی اور وہ جنگ کے لیے زیادہ سوٹیبل تھی، کفار وہاں پر اپنے مورچے سنبھال چکے تھے۔ مسلمانوں کے لیے جو جگہ آئی وہ پتھریلی جگہ تھی، مٹی وہاں پر زیادہ اڑ رہی تھی۔ پھر وہاں پر جو کنواں تھا بدر کے میدان کا، اس پر بھی کفار نے قبضہ کر رکھا تھا، مسلمانوں کے پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں تھا، تو سخت حالات تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے خوب دعائیں مانگی، اور اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کو قبول کیا۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ وہاں پر اللہ رب العزت کی جانب سے بارش ہوئی، اس بارش کی وجہ سے مسلمانوں نے پانی بھی اکٹھا کر لیا خوب تعداد میں، اور جو زمین تھی جو خشک ہونے کی وجہ سے سخت ہو رہی تھی، جب پانی پڑا تو وہ بھی نرم ہو گئی اور مسلمانوں کے لیے جنگ کے اعتبار سے بہتر ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جب جنگ کا میدان شروع ہوا تو ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور اٹھا کر اس کو کفار کی طرف پھینکی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مٹھی اٹھا کر پھینکی ہے تو اس مٹھی سے دھول اڑی ہے، اور وہ دھول سارے کفار کی آنکھوں میں چلی گئی۔ اب یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ عام آدمی ایک مٹھی اٹھا کے پھینکے تو شاید 2-4 افراد کی آنکھوں کے اندر چلی جائے، سب کی آنکھوں میں نہیں جا سکتی۔ 1000 کا لشکر تھا، تمام افراد کی آنکھوں میں دھول چلی گئی، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی مٹھی بھر کے، بلکہ مٹی تو ہم نے اپنی جانب سے پھینکی ہے، ہاتھ آپ کا تھا، حکم ہمارا تھا جو چل رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہاں پر فرشتوں کو اتارا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ 1000 فرشتے تھے جو اللہ رب العزت کی جانب سے وہاں پر اترے، اور ان 1000 فرشتوں کے بارے میں مختلف صحابہ میں تھے جن میں سے بعض افراد نے دیکھا بھی ان کو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب یہ جنگ کے میدان میں تھا اور لڑائی کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 2 افراد ہیں، گھوڑے پہ سوار ہیں، سفید گھوڑا ہے، سفید لباس ہے، سفید امامہ باندھا ہوا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں چابک ہے، اور وہ کافر کو مار رہے ہیں۔ جس کافر کے سر پہ وہ چابک پڑتی تھی وہ وہیں پر گر جاتا تھا، مر جاتا تھا۔ میں بڑا حیران تھا، یہ کون سے افراد ہیں؟ لوگ تو تلواروں سے قتل کرتے ہیں، یہ چابک سے قتل کر رہے ہیں، یہ کیسے افراد ہیں؟ فرماتے میں نے ان سے پوچھا بھئی کہ تم تو ہمارے لشکر میں ہمارے ساتھ نہیں آئے تھے، تم کون ہو؟ ایک نے دوسرے سے کہا تم آگے چلو، وہ دونوں آگے چلے گئے۔
فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور میں نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پیش آیا، 2 افراد تھے، مجھے سمجھ نہیں آیا وہ کون تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سیدنا جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ہماری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ تو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اتارا۔ ابتداءً فرشتوں کی تعداد 1000 تھی کفار کی تعداد کے مقابلے میں، کفار 1000 ہے تو اللہ نے فرشتے بھی 1000 اتارے، مگر اس کے بعد اللہ کی طرف سے مدد اور آ گئی کہ دیکھو تم 313 تھے تو کفار 1000 تھے، تمہارے مقابلے میں 3 گنا تھے کافر، لہٰذا ہم بھی 3 گنا کفار کے مقابلے میں آج فرشتوں کو اتار رہے ہیں۔ سورہ انفال میں ذکر ہے کہ 1000 فرشتے تھے، مگر بعد میں اللہ نے 2000 فرشتوں کو اور اتارا، 3000 افراد کی 3000 فرشتے تھے جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی مدد فرمائی۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا، چونکہ جس وقت پہ 3000 فرشتے اترے تھے اس وقت پر ایک بات یہ بھی آئی کہ ایک اور قبیلہ ہے، اس کا ایک سردار ہے جس کا نام کرز ہے۔ یہ کرز نامی سردار ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ملنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ افراد آتے ہیں تمہارے ساتھ تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ لشکر آیا تو اللہ رب العزت 5000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے اتار دیں گے۔ مگر چونکہ وہ لشکر پہنچا نہیں تو اللہ رب العزت کی جانب سے 3000 فرشتے تھے جن فرشتوں نے بدر کے میدان میں اللہ رب العزت کے حکم سے ایمان والوں کی مدد فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ نے تمہاری مدد فرمائی میدان بدر کے اندر حالانکہ تم اس وقت پر انتہائی کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، جب اللہ نے وہاں مدد فرمائی چونکہ وہاں پر مدد اس وجہ سے تھی کہ وہاں پہ تم نے صبر اختیار کیا، وہاں تم نے تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچنے والی زندگی گزاری، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو۔ اذ تقول للمؤمنین، یاد کرو اس وقت کو جب اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں سے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد فرما رہا ہے بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں کو اتار کر، بلا ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر اختیار کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور تمہارے پاس اوپر سے اور لشکر آ جائے تو هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، یہ تمہارے پروردگار کی مدد ہے بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 5000 فرشتوں کے ذریعے سے مسومین جو صف باندھ کے برابر تمہارے لیے اتریں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو اتارا صرف اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں خوشخبری دے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، تمہیں دلی اعتبار سے اطمینان نصیب فرما دے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے، نہیں ہے مدد مگر اللہ رب العزت ہی کی جانب سے، العزیز الحکیم، جو غالب ہے، طاقتور ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اس پروردگار نے ایمان والوں کی مدد بدر کے میدان میں بھی کی، اسی پروردگار نے احد کے میدان میں بھی مدد فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے بدر کے میدان میں جو 3000 فرشتوں کو اتارا تھا ان کو واپس نہیں بلوایا، ان کو زمین پر چھوڑ دیا کہ اے فرشتوں جب کبھی بھی میرے بندوں کو، ایمان والوں کو تمہاری مدد کی ضرورت ہو اس وقت پر تم ان کی مدد کرنا۔ علامہ اقبال نے اسی کو اپنے شعر کے اندر فرمایا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی، آج بھی وہ فرشتے اتر سکتے ہیں تمہاری مدد کے لیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر وہ تقوی تو پیدا کرو، اپنے اندر وہ پرہیزگاری تو پیدا کرو، اللہ کے ساتھ وہ تعلق تو قائم کرو جو اپنے بڑوں کا تھا۔ یہ تعلق تمہارا ہوگا، کافر تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اللہ رب العزت دوبارہ غزوہ احد کا ذکر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو زخم لگے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ زخم بھی لگے تھے ظاہری اعتبار سے اور دلی اعتبار سے بھی زخم لگا تھا اپنے چچا کی شہادت کا سن کر. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر قریش مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے لیے بد دعا فرمائی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی تو اللہ رب العزت کی جانب سے آیت نازل ہوئی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ نے ایمان والوں کی جو مدد فرمائی ہے یہ اس لیے تاکہ اللہ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے او یکبتہم یا ان کو ذلیل کر دے فینقلبوا خائبین بس وہ ناکام اپنے گھروں میں لوٹیں گے. لیس لک من الامر شیء. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کوئی امر نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے. او یتوب علیہم چاہے تو یہ توبہ کریں او یعذبہم یا اللہ رب العزت انہیں عذاب دے فإنہم ظالمون اس لیے کہ ظلم کرنے والے ہیں. چونکہ میدان احد کے اندر جو افراد تھے ان میں سے بعض نے ایمان لے کے آنا تھا بعد میں جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ ان کے معاملے میں پریشان نہ ہو. بعض ان میں سے وہ ہیں او یتوب علیہم اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا وہ ایمان لے آئیں گے اور جو ایمان نہیں لے کے آئیں گے ظالم ہوں گے یعذبہم فإنہم ظالمون اللہ ان کو عذاب دے گا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء اللہ جسے چاہتا ہے جس کی چاہتا ہے مغفرت کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے. چونکہ تقوی کا حکم تھا تو تقوی سے متعلق گناہوں سے بچنے سے متعلق ایک اہم حکم اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرما دیا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا سود کو دگنا تگنا کر کے نہ کھاؤ. ایک تقوی سے متعلق بڑی اہم گفتگو یہ ہے کہ تم نے سود سے اپنی جان چھڑانی ہے سود کو اپنے سے دور کرنا ہے. سود سے متعلق سورہ بقرہ کے اندر تفصیلی بات ہو چکی ہے اور آگے بھی کچھ آیاتیں اگلے درس میں آئیں گی تو وہاں پر انشاءاللہ العزیز اس بات کو مکمل کریں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتقوا اللہ اللہ سے بچو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. واتقوا النار اور بچو اس آگ سے التی اعدت للکافرین جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا. واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم اور دوڑو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف. تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے بخشش کے بہانے کر رکھے ہیں بخشش کے لیے جو چھوٹے چھوٹے سے اعمال تمہیں بتا رکھے ہیں دوڑو تم نیکی کے اعمال کی طرف. وجنت اور دوڑو اس جنت کی طرف عرضها السماوات والارض جس کی اللہ رب العزت نے چوڑائی آسمان و زمین کے برابر کر رکھی ہے. سب سے ادنا جنتی کو جو جنت ملے گی اس جنت کی لمبائی اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی اور اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر کے فاصلے ہوگی. یہ سب سے کم ترین جنت ہے جو اللہ رب العزت نے کل قیامت کے دن ایمان والوں کو عطا کرنی ہے. لہٰذا اے ایمان والوں دنیا کے چکروں میں نہ پڑنا. دنیا میں رہتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت سے غافل ہو جاؤ. دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو اللہ رب العزت کی طرف. اللہ کی طرف دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرو سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے اور اللہ رب العزت نے جو اعمال تمہیں کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں ان اعمال کو تیزی کے ساتھ کرتے جاؤ. کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا کتنا وقت باقی ہے. جو وقت باقی ہے بہت تھوڑا سا وقت ہے. لہٰذا اس وقت میں اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہ ہونا. ایمان والے جن کے لیے اللہ رب العزت نے اعدت للمتقین جن کے لیے یہ تقوی والے افراد جن کے لیے اللہ رب العزت نے اس پوری کی پوری جنت کو تیار کر رکھا ہے. اللہ رب العزت ان کی صفات بیان کرتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء یہ وہ ہیں جو خفیہ انداز میں اور کھلم کھلا دونوں طریقوں سے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں. مال کو خرچ کرنے میں کبھی ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان چھپا کر دے. یہ عمومی طور پہ حکم یہی ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ تم الید العلیا خیر من الید السفلی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ کے مقابلے میں بہتر ہے. دینے والا ہاتھ بہتر ہے. وہ کیسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے کہ جب دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی اطلاع نہ ہو یعنی انسان چھپا کر دے.
کسی کو پتہ نہ چلے صدقہ کرتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے انسان اس کا دکھلاوا نہ کرے، لیکن بعض اوقات دوسروں کو کسی کام پر ابھارنے کے لیے علل اعلان صدقہ کرنا پڑتا ہے، علل اعلان کسی کی مدد کرنی پڑتی ہے، تو اس موقع پر کھلم کھلا کرنے کی بھی اللہ رب العزت نے بہت فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، بیان فرمائی ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ افراد ہیں جو چھپ کر بھی اور اعلان بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت یہ ہے والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو دباتے ہیں، غصے کا اظہار نہیں کرتے ہر جگہ پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھڑک جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو آسمان کے ساتھ ملا دینا، ان کے اوپر بہت زور زور سے غصہ کرنا، یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے، ایمان والے کی نشانی نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صحت مند آدمی کی نشانی نہیں ہے، یہ ایک بیمار آدمی کی نشانی ہے، ایک روحانی اعتبار سے صرف نہیں، جسمانی اعتبار سے بیمار آدمی کی نشانی ہے۔ آپ کو دیکھ لیں دنیا کے اندر بیمار کو زیادہ غصہ آتا ہے بنسبت صحت مند کے، اس لیے کہ یہ بیماری انسان کو چڑچڑا کرتی ہے۔ آج ہم نے اس غصے کو اپنے لیے بڑی کوالٹی کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، لوگوں کو بتاتے ہیں جی میں غصے کا بہت تیز ہوں۔ یہ غصے کا تیز ہونا یہ صفت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بیماری ہے جو آپ کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، صرف غصے کو پی نہیں جاتے، غصے کو دباتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ اس واقعے اس آیت کے اوپر ہمارے بڑوں کا عمل کیسا تھا، ایک واقعہ سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک خادمہ تھی جو خدمت کرتی تھی، گھر میں کھانا وانا بناتی تھی۔ ایک مرتبہ کوئی مہمان ان کے گھر آئے ہوئے تھے، انہوں نے آرڈر دیا، اس نے کھانا بنایا۔ اب کھانا بنا کر شوربہ تھا، سالن تھا، جو گرما گرم سالن کسی پیالے کے اندر تھا، وہ لے کر وہ آ رہی تھی۔ توجہ کہیں اور تھی تو اچانک سے ٹھوکر لگی، وہ سارا کا سارا پکتا ہوا گرم گرم سالن حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر اور کپڑوں پہ گر گیا۔ یعنی جسم بھی جلا ہے، کپڑے بھی خراب ہو گئے، تو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے غصے سے اس عورت کی طرف دیکھا، مگر وہ بھی چونکہ حضرت ہی کی تربیت یافتہ تھی، جانتی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو قرآن کریم پر عمل کرنے کا کیسا موقع دیا ہے، اس نے فوراً قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ فوراً حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا جو چہرہ تھا بدل گیا، فرمانے لگے میں نے اپنے غصے کو قابو کر لیا۔ اس نے اگلی آیت پڑھی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اچھا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ ہمارے بڑوں کا قرآن کریم کی آیات پر عمل تھا۔ ہم ذرا اپنی زندگی کو ٹٹولیں، اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے غصے پر قابو کر رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کو، ہمارے اسلاف کو جب کبھی بھی یہ بات دیکھنی ہوتی تھی کہ یہ بندہ کتنا نیک وکار ہے، کتنا اللہ کا ولی ہے، تو اس کے لیے جو تھرمامیٹر تھا، جو لٹمس ٹیسٹ تھا، وہ اس کا غصہ ہوا کرتا تھا۔ دیکھ لیا کرتے تھے غصے کی حالت میں اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، جیسا غصے کی حالت میں یہ بندہ ہوتا تھا اسی اعتبار سے فیصلہ کر دیتے تھے۔ ایک واقعہ اور یاد آ گیا، ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے، وہ بھی ایک اللہ والوں کے پوتے تھے، بزرگ تھے، بزرگ کے بیٹے پوتے تھے۔ وہ ان کے پاس آئے تربیت حاصل کرنے کے لیے۔ شاہ ابو سعید رحمت اللہ علیہ تھے اللہ والے، ان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے یہ چیک کیا کہ جی یہ کتنے فیصد اس وقت پر اللہ والا ہے، کتنی ولایت کا نور اس کو حاصل ہے، چیک تو کرو۔ انہوں نے اپنی خادمہ سے جو خانقاہ کی صفائی کیا کرتی تھی اس کو یہ بات کہی کہ ذرا کوڑا کرکٹ جو تم جمع کرو گی اس کو اس بندے کے اوپر ڈال دینا، دیکھتے ہیں کیا رسپانس دیتا ہے، پتہ چل جائے گا کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے۔ اس نے جب کوڑا کرکٹ ڈالا تو انہوں نے غصے سے دیکھا، اور غصے سے دیکھنے کے بعد کہا کہ اگر یہ میرا شہر ہوتا نا تو تجھے بتاتا کہ کیا کرنا ہے، میرا شہر نہیں ہے، کسی اور کے شہر میں آیا ہوا ہوں اس لیے مجبور ہوں۔ خاموش ہو گئی۔ اس نے آ کے حضرت کو بتایا، حضرت وہ تو دھمکیاں دے رہا ہے مجھے اس طریقے سے۔ حضرت نے فرمایا اچھا اس کا معاملہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے۔ محنت کروائی، مجاہدے کروائے، کچھ عرصے کے بعد فرمایا دوبارہ چیک کرو۔
پھر چیک کیا، اس مرتبہ غصے سے دیکھا مگر منہ سے کچھ نہ بولے۔ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی کچھ کام تو ہو گیا ہے مگر کچھ کام باقی ہے۔ کچھ عرصہ اور گزرا، پھر اس کے بعد دوبارہ فرمایا کہ اچھا اب چیک کرو۔ اب جب اس نے کوڑا کرکٹ ان کے اوپر گرایا تو اب حالت یہ تھی کہ فوراً اٹھے، کچرا جمع کیا، ٹوکری کے اندر ڈالا اور اس سے کہنے لگے بہن آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اب وہ حیران ہو گئی، اس نے آ کے کہا حضرت وہ شخص کہ جو پہلے مجھے دھمکیاں دیا کرتا تھا اب معاملہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے پوچھتا ہے آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ حضرت نے فرمایا الحمدللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اب کام بن گیا ہے۔ ان کو بلایا، سینے سے لگایا، پیار کیا اور ان کو ولایت کا نور عطا کیا، نسبت کی بشارت دی اور اس کے بعد وہاں سے رخصت فرمایا۔ اللہ والوں کے ہاں نیکوکار آدمی کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے غصے کو قابو میں کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے غصے کو قابو کر لے، جو غصے کے وقت میں اپنے غصے کو قابو نہ کر سکے وہ پہلوان نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ کتنے ہی زیادہ افراد کو پچھاڑ سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرمائے، ہمیں بھی اپنے غصے کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت صبر عطا فرمائے، تقوی نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت صبر اور تقوی کے ساتھ ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انك على كل شيء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔